باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہر بات محسوس کرنا اور موڈ خراب کر لینا، یہ رویہ رشتوں کو کمزور بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگ لومڑی کی طرح چالاک ہوتے ہیں، ساتھ بھی رہتے ہیں اور جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ تنہائی کی نیکی کمال تک اور تنہائی کا گناہ زوال تک لے جاتا ہے۔ سونا بازار کی گراوٹ سے نہیں ڈرتا، اس کی قدر ذاتی ہے، یہی حال کردار کا بھی ہے۔ دوسروں سے کبھی امید نہ رکھے کہ وہ آپ کو آپ کی سوچ اور حالات کے دائرے میں رہ کر سمجھیں گے۔ لوگ صرف اپنے علم، عقل، شعور اور سب سے بڑھ کر اپنی ضرورت کے مطابق آپ کو سمجھتے ہیں۔ خود کو مرجھانے مت دے، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی کوئی فضول تھوڑی ہے جسے کسی بھی واقعے کے سپرد کر دیا جائے۔ آپ خوش رہیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکرائے گی۔ خود کو ایکٹیو اور پر اعتماد رکھیں، آپ کو آپ کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ میں نے ہر کڑواہٹ چکھی ہے، لیکن سب سے کڑوی چیز لوگوں کا محتاج ہونا ہے۔ یا رب کریم کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین ثم آمین۔ حاسدین سے بچیں، اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے کبھی بھی ظاہر نہ کریں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورہ فلق میں اس کے کرنے والے کی شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ ایک دن آپ اس عمر تک پہنچ جائیں گے جب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے والدین بالکل ٹھیک تھے، مگر اس وقت آپ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی آپ کی جگہ لے چکے ہوں گے جو آپ کو غلط سمجھیں گے۔ اینٹوں کے جڑنے سے مکان بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ دلوں کو جوڑنے والی چیزوں میں محبت، اچھا اخلاق، ایک دوسرے کی خوشی، غم اور دکھ سکھ میں تعاون اہم ہے۔ اس لیے اپنوں اور غیروں میں محبت بانٹتے رہے اور ہر دن عید جیسا مناتے رہے۔ اللہ پاک آپ کو دائمی خوشی نصیب کرے، آمین۔ بابا جی کہنے لگے، پتر، محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس کرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل رہتا ہے۔ توکل وہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہم موت کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کی موت پر آہیں بھرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے دل وہیں کی وہیں رہتے ہیں، ان پر ذرا اثر نہیں ہوتا۔ گویا اپنی موت کا یقین ہی نہیں ہے۔ جسے یقین ہو اس کا عمل بتلاتا ہے کہ یہ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے اور عنقریب کچھ کر جانے والا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت رخصت ہو چکی ہے اور آپ اس سے ملاقات کی تیاری چھوڑ چکے ہیں اور لوگوں کی محبت دل میں رچ بس گئی ہے اور دنیا کی زندگی پر آپ کا دل مطمئن اور راضی ہو چکا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل پر گرہن لگ چکا ہے۔